الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 9ویں شب ہے اور ہمارا سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف حی علی الفلاح یہ جاری ہے اور آج اس کا 10واں سلسلہ ہے۔ کئی موضوعات ہم بیان کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے نیت کی تھی شروع میں ہی کہ ہم اپنی عادتوں کو درست کریں گے، بری عادتوں کو نکالیں گے اور اچھی عادتوں کو اختیار کریں گے۔ آج بھی ایک اہم ترین اور سلگتا ہوا اور ہماری عادتوں میں بالکل جیسے کہ غالب آ چکا ہے یہ بری عادتوں میں، آج اس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے کہ اس کو میں حدیث پہلے آپ کو حدیث سے بیان کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں وغیرہ بھی دوں گا۔ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ 2 روزہ دار جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرو، دوسرے دن روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حکم کس لیے؟ فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی۔ دو اور فرامین مصطفیٰ سنیے۔ روزہ سپر ہے جب تک اسے پھارا نہ ہو۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھارے گا؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت سے۔ ایک اور حدیث سنیے، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہتا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بے ہدہ باتوں سے بچا جائے۔ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے صفحہ نمبر 996 پر نقل کرتے ہیں، جلد اول پر، کہ جھوٹ، چگلی، غیبت، گالی دینا، بے ہدہ یعنی بے حیائی کی بات، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، ویسے ہی ناجائز اور حرام ہیں۔ روزے میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ تو آج غیبت کے حوالے سے کچھ میں آپ کو عرض کروں گا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بھیانک قسم کا اور دنیا اور آخرت کو برباد کر جانے والی یہ عادت ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ غیبت کرنے والے اور چگلی کرنے والے، کل میں نے چگلی پر کچھ عرض کیا تھا اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات انسان جب بات کرتا ہے تو غیبت اور چگلی دونوں کو جمع بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو بات پہنچا رہا ہے وہ غیبت بھی ہوتی ہے اور چگلی بھی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی وقت کے اندر یہ 2
حرام اور غلط کام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بدقسمتی کے ساتھ بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ صرف کرنے والے کی مذمت نہیں ہے، بلا اجازت شرعی سننے والا بھی یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، ظاہر ہے اس نے بھی غلط انداز اختیار کیا۔ تو البتہ ایک اور حدیث سنیے کہ نبی آخری الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 4 طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جحیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، یعنی غیبت کرتا اور چگلی کرتا تھا۔ کتنا سخت گناہ ہے غیبت و چگلی کرنا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں، مدنی چینل کے ناظرین بڑی تحمل مزاجی، بردباری اور بڑی تسلی کے ساتھ آپ غیبت کی تعریف کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسا ہو کہ آج جیسے کہ ہم واقعی غیبت کو اپنے وجود سے، اپنے گھر سے، اپنی صحبت سے، اپنے معاشرے سے کاش ہم نکال کر کچھ پھینکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہذا بڑی تسلی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں، انتظار کر رہے ہوں، جو بھی کر رہے ہیں، مگر میری ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے، آپ پوری توجہ اس وقت آپ مدنی چینل پر رکھیں۔ پلیز موبائل فون وغیرہ کو بھی آپ ایک طرف کر دیں، اور اب ظاہر آپ جب کال ملانے جائیں گے تو بھی ہوگا، اس سے متعلق کر کے کوئی کال تھوڑی دیر کے بعد یاد آئے، لیکن پہلے آپ پلیز اس کو سمجھیے کہ غیبت ہے کیا۔ ایک تعداد ہے جو غیبت کو سمجھنے میں بھول کر گئی، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ بعض اوقات تسلیم نہیں کر پاتے کہ یہ میں غیبت بھی کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہے کہ یہ بات کرنا میرا حق ہے۔ لہذا ذرا تسلی کے ساتھ غیبت کی تعریف سمجھیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیبت کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں، کسی شخص کے پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ کسی شخص کے عیب، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ میں مزید اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایگزامپل بھی پرٹیکولر ایک ٹاپک پر میں لایا ہوں، اور اس کو آپ مختلف ایگزامپل کے طور پر لے تو میرا خیال ہے ہمارا ماہ رمضان گزر جائے مگر شاید غیبت کا موضوع ختم نہ ہو۔ اب تھوڑا اس کو سمجھنے کی مزید کوشش کریں کہ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اس سے ناگوار گزرے، یعنی اسے بری لگے گی، جو تم نے اس کے پیچھے بات کی اگر اس کو پہنچے گی تو اس کو بری لگے گی، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی عیب بیان کرے یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہے۔ کلیئر؟
حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفسار، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا کہ جو بات ہم اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، اگر وہ غیبت، اگر وہ اس میں ہے برائی تو غیبت، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا آپ نے بہتان باندھا۔ تو اب دوبارہ آتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکت و سکنات، ہلنا جلنا رکنا، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی، خوش روئی، یعنی بے رخا منہ، خوشباش منہ وغیرہ، کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے غیبت کے اس میں لیا کہ ان تمام تر چیزوں میں غیبت پر غور کرنا ہے کہ کہیں کوئی بات اس کے دین کے بارے میں کر رہے ہیں تو کہیں وہ غیبت تو نہیں ہو رہی، اس کی دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے لباس کے، اس کے اخلاق میں، اس کے مال کے، اس کی اولاد کے معاملے میں کر رہے ہیں، اس کی جسمانیت کے معاملے میں کر رہے ہیں، اس کے ملنے جلنے کے حوالے سے آپ کوئی بات کر رہے ہیں، تو جو بات کر رہے ہیں وہ اس پر غور کرنا کہیں یہ غیبت نہیں ہے۔ اب جسمانیت میں غیبت کی مثال کیسے ہو سکتی ہے کہ بھائی کسی کی جسمانیت میں، جسم میں اگر میں کوئی ایسی مثالیں مجھے دیں کہ جناب مجھے لگے کہ یہ جو میں نے بات کی یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو میں جسمانیت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھنگنا، لمبا، کالا وغیرہ کہنا، یہ جسمانیت میں نا کہ ایک شخص کا جسم میں آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے وہ لمبا، وہ گنجا، وہ کانا، اس طرح کا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ مثال جسمانیت میں غیبت کی یہ چند مثالیں دیں۔ اچھا، اگر آپ دین میں کسی کی غیبت کی مثالیں کیا ہوں گی؟ فاسق اس کو کہا، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا۔ تو مزید آگے چل کر نقل فرماتے کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے، اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ علامہ ابن حجر مکی، امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حوالے سے یہ جو چند چیزیں مدنی پھول بیان ہوئے تھے وہ میں نے آپ تک پہنچائے، اس لیے تھوڑی اس کی میں نے ڈیٹیل میں جا کر آپ کو بیان کی کہ غیبت کا ایک کانسیپٹ، غیبت کا ایک تصور ہمارے سامنے آ جائے کہ پیٹھ پیچھے ہم کسی کی جسمانیت میں، کسی کی دین میں، کسی کے اخلاق میں، کردار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کپڑوں میں،
بات کرتے، اب پیٹ پیچھے بات ہو رہی ہے، پیٹ پیچھے بات ہو، اب یہ تصور کریں، یہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ روزے کی حالت میں غیبت کی قباحت مزید کتنی بڑھ جاتی ہے، یہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ اچھا یہ سب چیزیں میں، اچھا غیبت اشارے سے بھی ہو سکتی ہے، غیبت لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، غیبت بول کر بھی ہوتی ہے، یعنی آپ اس کے پیچھے بات کر رہے ہیں، اچھا وہ بات کرنے کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، کوئی مصلحت شرعی نہیں ہے، یہ سارے تصورات اپنے ذہن میں رکھے، پھر میں مثالیں دیتا ہوں۔ کیا بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھائی میں اس سے بات کر رہا ہوں، تو کیا یہ شخص اس کے اس عیب کو دور کرنے پر کوئی قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ میں اس سے یہ بات کروں؟ جیسے بیٹا اگر خدا نہ خواستہ گڑبڑ کر رہا ہے، اگر میں نے اس کے باپ سے بات کی تو اس کو اصلاح کر دے گا۔ بیٹے ماں کی بات نہیں مان رہے اور ماں نے جا کر اپنے اس بیٹے کی برائی اس کے والد سے کر دی کہ آپ ذرا دیکھیے اس میں نے یہ برائی دیکھی ہے، پیچھے برائی ہی کی، مگر نیت برائی کی نہیں ہے، نیت اصلاح کی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے پوشیدہ عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے بیان کرنا کہ کوئی اصلاح کی صورت نہیں ہے۔ استاد سے شاگرد کی بات کہہ رہے ہیں، اگر نیت یہ ہے کہ یہ اس کی اصلاح کرے گا، اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ اصلاح کر بھی سکتا ہو، ہر آدمی اصلاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اصلاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بھی بے بس ہے۔ عموماً لوگ بے بس ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سوچنا پڑے گا کہ میں جو اس سے بات کرنے جا رہا ہوں، میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ ایسے بیٹھے بیٹھے اچھا بات صرف برائی پر برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے جو مثالیں لے کر آیا ہوں، یہ غیبت امید کی جا سکتی ہے کہ غیبت کا ایک وسیع تصور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، صرف ایک دو لائنوں کی تعریف بیان نہیں کی ہے، میں نے آپ کے سامنے اور بہت ساری ڈیٹیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اہم ترین مسئلے کی طرف۔ آج جو میں غیبت کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کا تعلق سسرالیوں سے ہے، شادی بیاہ۔ اس میں منگنی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، بات ٹوٹتی ہے، بات بنتی ہے، اور پھر اللہ نہ کرے طلاق تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ ان تمام تو صورتوں میں پھر اچھا لڑکی اپنے میکے آتی ہے تو وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ میں وہ موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ بہت کم گھر ہوں گے جو اس آفت سے بچے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ایک فیملی سیشن ہوتا ہے اور میرے سامنے اتنی کوئی آڈینس تو ہوتی نہیں ہے، اور یہ میرا ذہن ہوتا ہے کہ اس وقت ایک فیملی اور گھر والے خاندان والے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کوئی سسرال والا پاکستان میں دے، کوئی سسرال والا کسی اور ملک میں، کوئی سسرال والا کسی اور ملک میں، تو یہ سب بیٹھ کر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بعض اوقات شادیاں نہیں ہوئی ہوتی لیکن عنقریب اتنا کچھ ہونے کی صورت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے منگنی ہوئی بھی ہوتی ہے، بات پکی ہوئی بھی ہوتی ہے، نکاح ہو گیا ہوتا ہے، ابھی وہ بہت ساری چیزیں باقی ہوئی ہوتی ہیں، رخصتی نہیں ہوئی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، پھر معاملہ بگڑتا بھی ہے، یہ سارے۔ ان تمام تر صورتوں میں بندہ یا فیملیز کس طرح کی غیبتوں میں پڑتے ہیں، غیبت کی تعریف، غیبت کی اقسام، اس کی مثالیں، کیسے کیسے غیبت کہاں کہاں ہو سکتی ہے، اس کو پیش نظر رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں کچھ مثالوں کی طرف، اور یہ مثالیں اس نیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ آپس میں محبت پیدا ہو، اور اگر یہ کام کر رہے ہیں جس کا بظاہر نتیجہ خراب نکلتا ہے، کوئی خیر کا بظاہر نتیجہ نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، لہذا اسے بڑی تسلی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ سوچئے۔ یہ دیکھیے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ مت سوچئے گا کہ اچھا یہ صحیح بول رہا ہے، ان کو سنو، یہ میسج کر دیں، سنو تمہیں کچھ کہا جا رہا ہے، ابھی آپ سنیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ سنیں اور غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت کرتے کرتے مر جائیں اور جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں، غیبت کرتے کرتے مر جائیں اور غیبت ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ لہذا آپ سب تسلی کے ساتھ سنیے۔ جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے نا تو فریقین بڑے، جب رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے نا تو سب میٹھا میٹھا ہوتا ہے، آئیے جی، وہ بیٹی کی بات ہو رہی ہے تو بیٹی کی بات ہو، بہت میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب رشتہ پکا ہو گیا، منگنی ہو گئی، رشتہ پکا ہو گیا، اس کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، مگر آپس میں غیبتوں کی عادت اور آپس میں غیبتوں کے جملوں کا تبادلہ، یہ اب آئی، اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، منگنی ہوئی ہے، بات پکی ہو گئی ہے، سب
خوشی خوشی ہے، سب اچھا اچھا ہے، مگر اس میں بھی غیبت ہے۔ غیبت سے لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، مزاج عجیب و غریب ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ اب جب ظاہر جب بات پکی ہوتی ہے نا، تو پھر کچھ دعوتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات کچھ تحفے تحائف کا بھی اس میں تبادلہ ہوتا ہے، پھر کچھ ملنے جلنے کا ہوتا ہے، تو کچھ ادھر گئے کہ ادھر گئے، اس سے ملے اس سے ملے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا، جیسے سلسلہ شروع ہوا نا، اب پہلی غیبت۔ یار بڑے بے مروت قسم کے لوگ ہیں۔ اجی یہ گھر میں بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے نہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ نہ اصلاح کر سکتا ہے، نہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کوئی درستی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں صرف شیئرنگ ہو رہی ہے، اپنی کیفیت اپنی فیلنگ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بیٹی ماں کے ساتھ، ماں بیٹی کے ساتھ، تو بیٹا اس کے ساتھ، آپس میں تو بہو اور یہ سارے آگے پیچھے والے وہ اپنے گھروں میں پلیز اس چیزوں کو تصور میں رکھیے گا۔ پھر آپ میری بات کو سمجھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں بے مروت لوگ ہیں۔ ہم نے تو پورے خاندان کی دعوت دی تھی، انہوں نے 4 آدمی خالی، ہم نے 40 کی دعوت دی تھی۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بس آپ آ جانا۔ ہاں ہم نے 40، یہ بے مروت لوگ ہیں، 4 آدمی کی دعوت دی۔ پتہ نہیں کن کنجوسوں سے واسطہ پڑا ہے ہم لوگوں کا۔ جب گئے تو دیکھا وہ منہ پھولا سا تھا۔ جب بات پکی کرنے آئے تھے کیسے وہ کھلے تھے، پھولوں کی طرح کھلا سا تھا۔ اب بالکل مطلب جیسے گوبھی سڑ گئی ہو، ایسا مطلب منہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ہو گیا، چلو اب کیا کر سکتے ہیں، اب جو بھی واسطہ پڑا۔ یہ ملی جلی سی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی درجن قسم کی غیبتیں ہو گئیں۔ اچھا یہ غیبت تب ہے جب واقعی ایسا ہوا تھا، اور اگر ایسا ہوا ہی نہیں تو یہ تہمت ہے، بہتان ہے، اور نہ جانے اس میں کیا کیا غلاظتیں اس جملے میں بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ دیکھ لیا جائے۔ اچھا پھر دعوت صرف کہلوا دیا، فون کر کے نہیں بول سکتے تھے؟ کنجوس مکھی چوس فون ہی کر دیتے، ہم سے بیلنس ڈلوا لیتے، ہم دے دیتے ان کو بیلنس۔ تو ایسا مذاق میں بھی، ہاں بیٹی نہ جانے کیسے سسرالوں سے واسطہ پڑ گیا، یا پتہ تیرا جا کے وہاں کیا بنے گا۔ تو کبھی بیٹے کی ماں بیٹے کو بولے گی، اب دیکھو بات تو پکی ہو گئی ہے، تمہارے سامنے ہے، دیکھا تھا نا یہ، اب دیکھو تمہاری ہوتی تو کیا ہوگا، پھر دیکھو تم جوڑوں کے غلام بن کے رہے تو کیا۔ یہ ساری برائیاں ہو رہی ہیں گھر میں بیٹھ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھی طرح اس کو فیل کر رہے ہوں گے۔ پھر کبھی بیٹھ کر بات ہوگی کہ کیا لگتا ہے تمہاری ساس کا دل بہت چھوٹا نہیں ہے؟ کیوں بھائی دل بہت چھوٹا ہے؟ ایکسرے کیا تھا، کوئی لیبورٹری سے کوئی ٹیسٹ رپورٹ آئی تھی، آپ کو ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، اس کی سانس آئی تھی آپ کو اپنا ہارٹ چیک کرانے کے لیے، کہ اس کے دل پہ اتنا بڑا تبصرہ کر رہے ہیں آپ بیٹھ کر۔ پھر کبھی دیکھو بیٹا کھولو تو کیا بھیجا ہے لڑکے والوں نے، آم، دیکھو ذرا خوشبو نہیں ہے، پتہ نہیں تم جاتے نا پھر سبزی منڈی میں اور پسند کے لے آتے آم کی پیٹی بھیجی تو سستے بھیج دیے، اندر میں کوئی سڑا ہوا نکل گیا۔ یہ انہوں نے کو سڑے ہوئے گنتی کر کے ڈالے تھے کہ ہم بیٹی کے سسرال میں آم بھیج رہے ہیں، یا بیٹی کے سسرال میں آم بھیج رہے ہیں، اس میں کوئی مطلب کوئی 24 آم سڑے ہوئے ڈالنا، کیونکہ ہمارے بچہ ہے نا اس کی ساس کا منہ بھی سڑا ہوا ہے، کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی۔ کتنی منفی سوچ ہے۔ ایک بیٹی نہ تم کو پیٹے بھیجتے کو 50 قسم کے، ریڑی پوڑی دے دیتے، پوری سبزی منڈی اٹھا کر دے دیتے، آم کو باغ ہی لے لو آم کا۔ ایسی گفتگو، اور اس میں مطلب کہ لذتیں لینی۔ اچھا پھر جب ماں بولے گی نا تو بیٹی بولے گی ہم ہی کیا کریں۔ تو اچھا پھر اور بھی 2-4 گھر میں عورتیں ہوتی ہیں نا، ہاں بھائی دیکھ لو ان کو تو کوئی معاشرے کی کوئی سمجھ ہی نہیں پڑتی، یہ بھی کوئی بھیجنے کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو یہ بھیج دیا، تو کیلا تو تھا نہیں، پپیتا تو تھا نہیں، تربوز تو دیکھ کر نہیں بھیجا۔ ارے باپ رے باپ، یا غوث پاک، ایسی عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹیاں۔ اچھا کہیں تو یہ باتیں ہوں گی، اور کبھی جیسے ہوگا کہ یہ چیز نہیں بھیجی وہ چیز نہیں بھیجی، چیزیں لینے دینے پر، دعوتیں لینے دینے پر ہوگا۔ اب یہ چیزیں لینے دینے پر ہے نا، اس پر تھوڑا سا اب غور کیجئے۔ اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جو رشوت ہیں، جو ڈیمانڈ پر ہم آتے ہیں نا،
جو بالکل عرف و عادت سے ہٹ کر جو لینے دینے کے حوالے سے جو ہوتا ہے، اس سے بہت چیزیں بالکل رشوت کے حکم میں آتی ہیں. یعنی بیٹی کو نقصان نہ ہو، بیٹی کو شر نہ پہنچے، اس ڈر سے یہ دیتے رہتے ہیں، یا کسی اور شر کی وجہ سے لینا دینا چلتا رہتا ہے. اب بتائیں کہ یہ لینا دینا یہ کیا ہے؟ ایک تو میں جو سوشل جو سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے بھی عرض کروں گا، تمام ذمہ دار لوگوں سے عرض کروں گا کہ کوئی اس کلچر کو ختم کریں. بیٹیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، باپ تھک جاتا ہے دے دے کر، تھک جاتا ہے باپ دے دے کر. باپ انتقال کر گیا، ماں بھیک مانگ مانگ کر زکاتیں لے لے کر تھک جاتی ہے. پتہ ہے کتنی ماں ایسی ہوتی ہوں گی جو صرف زکاتیں لیتی ہوں گی کہ زکات لے کر اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو منہ بھر دوں میں، ورنہ یہ میری بیٹی کو جینے نہیں دیں گے. اچھا، کئی جگہوں پر بیٹی والے آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکا مر گیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب کہ سسرال میں جاؤں گا تو 4 باتیں سننی پڑیں گی کہ بڑے غریب ہو، ہم نے تو بڑا سوچ کے دیا تھا، سوچا تھا کہ بیٹی کو یوں کر دو گے، بیٹی کو یوں کر دو گے. تو کیا وہ مطلب کہ سونے کی دکان دلا دے اس کو؟ آپ نے تو جیسے کہ اس کو جو بچپن میں فیڈر بھی جو تھے نا، سونے کی نکال کے دی تھی اس کو آپ نے، اور نپل بھی جب لینے گئے تھے وہ تو ربڑ کی نپل ہے، سونے کی نہیں ہے، اس کی سونے کی نپل دو میرے بچے کے لیے. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا نا. اس لینے دینے کو، اور پھر ڈیمانڈ، اور ڈیمانڈ کی وہ خاص صورتیں جو خاص رشوت اور حرام کی صورتیں، یہ وائٹ کالر رشوت خور، یہ معزز کہلانے والے رشوت خور، اس کا کوئی معاشرے میں علاج کریں. یہ مطلب کہ ان کے گھر کے باہر بورڈ نہیں لگائے کہ ہمارا بیٹا مطلب کہ شادی کی عمر کیا ہو گیا، بورڈ لگا دے بیٹا فور سیل، نیچے لکھا MBBS ریٹ سو اینڈ سو، MBA ریٹ سو اینڈ سو، بزنس مین ریٹ سو اینڈ سو. اچھا، یہ مطلب فلاں جگہ پر اچھی جاب ہے، میرے بیٹے کا ریٹ اتنا ہے، اس ریٹوں میں آپ کا وارہ کھاتا ہے تو ہمارے گھر میں بیٹے کا رشتہ بھیجیے گا، بیٹے کے رشتے کے لیے آئیے گا، ورنہ ہمارے بیٹے کا قیمت ہے. بیٹا بولے گا میرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بیٹا تو پانی کو مم اور دودھ کو دودھو بولتا ہوگا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کا ریٹ لگایا ہوا ہے. یہ میری بات کو سمجھیں، یہ معاشرے کے سلگتے انگارے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کو کسی صورت ختم کریں. بیٹیاں گھروں میں، غریب بچیاں گھروں پر رکھی ہوئی ہیں، بیچاریوں کی عمریں نکل گئیں، لیکن ماں باپ پورا نہیں کر پائیں گے. کیسے پورا؟ اچھا، شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی مانگا مانگ مانگا مانگ، عمرے تو 2، حج گئے تو 2، عید آئی تو 2، رمضان آئی تو 2، بقرعید آئی، بقرعید آئے گی تو بقرعید آئے گی تو وہ بولیں گے رہان بھیجو، رہان 4 بھیج دے، ٹانگے پورا بکرا بھیج دو نا اس کے گھر پر، ران بھیجو، ران بالکل وہ ہونی چاہیے، اور ساری وہ چمڑیاں ممڑیاں وہ اتار کے دو. گوشت بھی بھیجو گے تو وہ عجیب گوشت تھا، کالا کالا سا تھا گوشت، تمہاری آنکھیں کالی کالی ہو گئی ہیں. ایسا عجیب مزاج ہے. بقرہ عید آئے گی تو 2، یہ آئے گی تو 2، بچہ پیدا ہوا تو 2، یہ ہو گیا تو 2. موت میت پر بھی عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر یہاں چونکہ مانگنے پر رشوتیں اور مانگنا نہ صحیح، دینے نہ دینے کے معاملے میں غیبتیں ہو رہی ہیں، تو ان دونوں کو سب کو لینا، کوئی سوسائٹی کا حل نکالیں، کوئی معاشرے کو درست کریں. جو بھی ناجائز اور حرام قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، غلط ہے. میں اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا، خواب دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں ہے یا نہیں ہے، پلیز اپنے نام پر نوٹ فور سیل کا بورڈ لگائیں. فور سیل کا بورڈ مت لگائیے گا، آپ اپنی قیمت مت لگائیے گا، آپ بکیے گا مت. خودداری پیدا کریں، خودداری پیدا کریں. نہ نفقہ آپ پر لازم ہے. یہ چھوڑ دیں گے، لڑکی آئے گی تو اپنا وہ گھر بھی لائے گی، فرنیچر بھی لائے گی، ٹی وی بھی لائے گی، تو جناب وہ بچہ کچھ اور بھی لائے گی، اور جب سب کچھ لے آئے گی تو پھر لڑکے کی ماں آئے گی، ہاں اچھا ہے، پردے میچنگ کے نہیں ہیں، کارپیٹ بھی میچنگ کا نہیں، صحیح ہے چلے گا. بیچارہ قرضہ لے کر اس سے سب کچھ کیا.
اور بیٹا بھی ہاں میں ہاں ملائے گا، ہاں اماں کیا کریں، اب جو ہو گیا تو ہو گیا۔ تو بکنے سے پہلے پارٹی چیک کر لیتے ہیں نا کہ پارٹی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ حال ہے۔ اس کو خود پلیز ریکویسٹ، ہاتھ جڑے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ میں کو لاکھوں لاکھ والدین کی، چاہے وہ ماں باپ لڑکے کو لڑکی کو، یہ بالکل صاف بتا دوں، یہاں پر مختلف نوعیتیں ہیں، بعض لڑکے والے آپے سے باہر ہیں، بعض لڑکی والے آپے سے باہر ہیں۔ کئی لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بیچارے غریب لڑکے، مطلب نارمل لڑکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جناب کہاں سے شادی کروں، میں شادی کرنے جاتا ہوں تو مجھے لاکھوں روپے تو صرف مطلب کہ یہ خرچے میرے گلے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو۔ خود لڑکے کے ماں، لڑکے کی بہنیں یہ پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ ہم کو تو اتنا دینا پڑے گا۔ تو میری تو باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی سرپلت کو 5-7 لاکھ روپے ہوں گے تو ہم شادی کر سکیں گے۔ اس کو چھوٹا ولیمہ کرنے کے لیے بولو تو بولے گا نہیں، چھوٹا ولیمہ نہیں، بڑا ولیمہ کریں، یہ کر، یعنی کہ شرعی تقاضے پورے کر کر اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو بہت کم قیمت، بہت کم پیسوں میں شادی کر سکتا ہے، اور اس کو اپنے بیوی کا نان نفقہ چلانا ہے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، اور مطلب کہ کھانا وغیرہ چاہیے، جو ایک نارمل ایک عرف اور عادت کے مطابق ہوتا ہے، یہ اس کو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے یہاں بہت کچھ بڑھا دیا ہے، بات کہاں کے کہاں نکل گئے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی ایک معاشرے کا انتہائی بھیانک چہرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس پر خدا را کرم کیجئے، گھر میں کوئی مشورہ کیجئے اور ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بچانا، ہر فیملی اپنی نیت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس طرح مطلب کہ وہ غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، یقین مانیں غریب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اور کئی مطلب نارمل فیملیز سروائیو کر جائیں گی اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ گھروں میں جو ہوتی ہیں، یہ جو رشوتوں کا جو لین دین ہوتا ہے شادی بیاہ منگنی کے موقع پر، اس سے بچنے کی، بلکہ بچنا ہی بچنا ہے، جو رشوت ہے وہ حرام ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو غیبت کی میں مثالیں بیان کر رہا تھا، اسی میں بعض غیبتیں سسرالی رشتوں کے، وہ تو میں نے منگنی کے حوالے سے کر دی، اب سسرالی رشتے، اس میں کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا ملتے ہیں نا، اور کیا ہوا، داماد میری بیٹی پر بڑا ظلم کرتا ہے، ہاں ایسا ظالم ہے، ہاں بہت ظلم کرتا ہے بیچارہ، میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں، میری تو مطلب کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، باہر نہیں نکل آتا، منہ کو آ جاتا ہے، ایسا مطلب کہ وہ کرتا ہے۔ کیوں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی داماد اگر ایسا ظالم ہے بھی تو کیا اس کا ظلم کو وہ دور کر دے گی؟ نہیں، صرف اپنی بھراس، اگر یہ برائی اس میں ہے تو غیبت ہے، نہیں ہے تو تہمت اور بہتان۔ پھر اچھا، اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بار بار گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، بہت تڑیاں لگاتا ہے بیٹی کو، ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ اس بیٹی نے کہا ہے کہ یہ میری بات سنتا نہیں ہے، میری بات مانتا نہیں ہے، اپنی ماں کی بات مانتا رہتا ہے، ماں کی بات سنتا رہتا ہے، اور ماں کی بات سن کے وہ تڑی، کیونکہ ساس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ داماد گھر میں کیا کر رہا ہے، یہ باتیں بیٹی آ کر اپنے میکے میں بتاتی ہے۔ نادان، معذرت کے ساتھ انتہائی نادان، اور 2 ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلاڑے چلانے والی ہوتی ہے یہ بیٹیاں، جو صرف اپنی بھراس نکال کر، غیبتیں کر کر، اور بعض صورتوں میں تہمتیں اور بہتان لگا کر یہ اپنا پیٹ ہلکا کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کبھی کوئی بیٹی آ کر اپنی، میں بیٹی والوں سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا جو اس وقت بول رہا ہے وہ بیٹی والا بھی ہے، بیٹے والا بھی ہے، اس کے مطلب الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بیٹیاں یہ گھر پر آ کر یہ جو باتیں کرتی ہیں، کہ یہ درست ہے؟ کیا نتیجہ نکلتا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں، بس پیٹ ہلکا ہوگا۔ اچھا، کبھی کو بیٹی اگر بولے گی کہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ زیادتی کی، کبھی بھی نہیں، اور ماں باپ بھی کبھی نہیں سمجھتے کہ ہماری بیٹی نہیں، کیونکہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ یہ الگ بات ہے، کسی کا قصور کم، کسی کا قصور زیادہ، لہذا بیٹی کو بھی چاہیے کہ میکے میں آ کر اپنے سسرال والوں کی غیبتیں نہ کرے،
اگر کوئی اصلاح کی صورت ہے یا کوئی ایسی واقعی سچویشن ہے کہ بات کرنی ہے اور کچھ معاملے کو ٹیکل کرنا ہے، معاملے کو ہینڈل کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی حسب ضرورت گفتگو ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر یہاں پر ایسی کوئی چیز عموماً ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ مثالیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھی ہوئی مثالیں، امیر سنت نے جمع گئی، جہاں دیدہ آدمی ہے، جہاں دیدہ شخصیت ہے۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، ساس ہر وقت منہ پھلا کر بیٹھی رہتی ہے۔ اچھا، اب بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ میری ساتھ منہ پھلا کر بیٹھی رہتی ہے، کیا وہاں سے اس کی ماں فون کرے گی، جی کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں بیٹی، آئیے آپ کے یہاں سے میرے یہاں، جی کہیے، اب منہ پھلا کر بیٹھی رہتی ہے، خیریت تو ہے، بات کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ کیا کرے گی اس کی ماں، اچھا ایسی ہے تیری ساس، آپ صحیح بتائیں کہ اس میں سوائے غیبت کے کیا کیا آپ نے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو تہمت اور بہتان۔ یا کبھی بیٹی کی ماں نے بیٹی کو کہا کہ اگر آپ کی ساس مثال کے طور پر اس کو اگر کوئی بات بری لگے تو بیٹی آپ نے بھی تو کوئی ایسی بات کی ہوگی نا، میری بیٹی تو کچھ بولتی ہی نہیں ہے، میری بیٹی تو حور ہے، حور، میری بیٹی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں آ گئی ہیں، غیبتوں کے نام پر، تہمتوں کے نام پر، بہتان کے نام پر، جس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں پہنچتی ہیں، کوئی نہ کوئی آس پاس پڑوسن سے بھی آدمی پیٹ ہلکے کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ بات وہاں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ چغل خوروں کا بھی تو بازار گرم ہوتا ہے نا۔ تو ان چیزوں پر بھی غور کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر بیٹی میں کے آ جائے تو ماں بیٹی مل کر میری برائیاں کرتی رہتی ہیں، یعنی کہ وہ اس کی نند ہوگی گھر میں، تو نند ہوگی تو واقع یہ بولے، اب نند بیٹھی ہوئی بیچاری بول رہی ہے کہ اچھا وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے کہ امی میرے سر میں درد تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، اور وہاں بہو بیٹھ کر سوچ رہی ہوگی یہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ ارے آپ کے خلاف باتیں نہیں کر رہی ہے، اس کے بیچاری کے پیٹ میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کو اور کوئی تکلیف ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو یہ کہہ رہی ہو، امی بیچاری ہماری بھابھی کو دیکھو تو صبح سے لے کر رات تک یہ پکاتی رہتی ہے، اتنا کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری ہم کو بھابھی دی تھی، یہ بات وہ کر رہی ہے، وہاں سے بھابھی بیٹھ کر سوچ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں میرا گھر توڑنے کے لیے باتیں کر رہی ہے۔ ارے کچھ تو حسن زن کی نعمت پانے میں اللہ ہمیں نعمت نصیب کر، کو حسن زن نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، منگنی ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، پھر تو جو تباہی آتی ہے نا، اس کی مثالیں میں آپ کو چند دیتا ہوں کہ پھر کیونکہ وہاں کوئی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہی نہیں ہے نا۔ جب منگنی ٹوٹ جائے، گھر ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، تو اب کون بولے گا کہ میرا قصور تھا، میری وجہ سے گھر ٹوٹا؟ کوئی اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ اب ہوتا کہ لڑکی والوں کی طرف سے جو غیبتیں ہوتی ہیں کہ لڑکی منگنی ٹوٹ گئی یا طلاق ہو گئی، شادی کا ختم ہو گیا، اب اس کو کوئی تو کوئی چیز تو دینی ہے نا کہ ہم نے کیوں بیٹی کا رشتہ توڑا، یا کیوں بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ تو اب وہاں پر لڑکے کی جو برائیاں ہوں گی نا، اس میں وہ بالکل وہ کچھ لحاظ نہیں کریں گے، اس کو شرابی ہے، جواری ہے، کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا، ہاں بالکل کوئی آسرا ہی نہیں کرتے نا، بول دیں گے ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، مار مار کے بیچاری کو بالکل ادموا کر دیا تھا، خالی نمک کم ہوتا تو اٹھ کر منہ پر تھپڑ مار دیتا، گھر میں کھانا نہیں رہتا تھا، بھوک کے مارے میری بیٹی بے ہوش ہو جاتی تھی، بہت ظلم کرتا تھا، بھائی اللہ نے بچا لیا۔ یہی وہ لڑکا تھا جب منگنی ہوئی تھی، کہا تھا اچھا لڑکا کیسا ہے؟ لڑکا بس چراغ لے کر نکلو تو نہ ملا، اب چراغ کا ٹائم ہی کہاں ہے، ٹیوب لائٹ لے کر نکلتے تب بھی نہ ملتا۔ اتنی تعریفیں کرتے تھے جب بات پکی ہوئی تھی، اور آج وہ ظالم بن گیا، شرابی ہو گیا، کبابی ہو گیا، کماتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، ساری باتیں یہ لڑکے کی کرنے بیٹھیں گے۔ اچھا یہ تو چند مثالیں تھیں میں نے جو دی اس کے لڑکے کے حوالے سے جو باتیں مارکے میں، اور اب الامان والحفیظ، اب جو لڑکی کے بارے میں باتیں ہوں گی، جب اچھا یہ بھی منہ سے نکلواتے ہیں، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، گھر ٹوٹ گیا، اچھا لڑکا تو بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا کھاتا پیتا ہے، لگتا ہے لڑکی تو اب یہ سے چھیڑا، اب یہ شروع پہلے ہی آواز میں، لڑکی بس کیا کریں، اللہ نے بچا لیا، بس لڑکی تو بس بچلن تھی، بچلن، ہاں کسی سے تعلق جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کی پناہ، ایک پاک دامن لڑکی کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے آپ کو حیا اور شرم نہیں آتی؟
آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نہ کرے کہ اس کا وبال آپ کی بیٹیوں پر آ گیا تو؟ یوں آپ نے ڈائریکٹ مطلب کہ لڑکی کے بارے میں یوں بول دیا، آپ کی زبان لٹک کر گر نہ گئی؟ بس کیا کریں، بہت جھگڑالو تھی، جھگڑالو، جب دیکھو لڑتی تھی، جب دیکھو جھگڑتی تھی، تعویذ کرتی تھی، تعویذ، وہ مصلے پر بیٹھی رہتی تھی، تعویذ پڑھتی رہتی تھی، اللہ نے بچا لیا، چڑیل تھی، کیوں آج چڑیل ہو گئی؟ کل تو چاند کا ٹکڑا تھی، چاند کا ٹکڑا، بالکل ایسی نیک سیرت تھی، بس اللہ نے بس پتہ نہیں ہماری کس نیکی، کون سی نیکی قبول کر لی، ایسی بہو ہم کو دے دی، اور جب طلاق ہو گئی، اللہ جان چھڑ گئی، چڑیل تھی، گھر کا نظام سارا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہائے کہاں پھنس گئے تھے؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہوگی، اللہ کی پناہ۔ اب مجھے بتائیے، یہ باتیں کرنے والا اچھا آدمی نہیں، یہ باتیں کرنے والی اچھی عورت نہیں، یہ باتیں کرنے والا اچھا مرد نہیں۔ اچھا ایسے میں سسر صاحب کیا کرے؟ سسر صاحب تو گھر میں مطلب بالکل ایک وہ ہے نا، شو پیس ہے، اس کو کرنا ہی کچھ نہیں ہوتا، اس کو بھی اپنا کہیں کردار ادا کرنا ہوتا۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں سے بچائیں اپنے گھر والوں کو، گھر کی عورتوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں، بچیوں کو بچائیں، بیٹیوں کو بچائیں، بہو کو بچائیں، سب شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کریں، ساس اپنا کردار ادا کرے۔ شوہر سوچے اگر منگنی بھی ہو گئی ہے، چلو وہ لڑکا تھا، کیوں کسی کے بارے میں بات ہوگی؟ اللہ نہ کرے طلاق بھی ہوگی تو کیوں کسی کے بارے میں بات ہوگی؟ کیوں اس طرح کا کام کیا جائے گا؟ کیوں پرائی لڑکی کے بارے میں کوئی بات کرے گا؟ میں پہلے بھی ایک حکایت بیان کر چکا ہوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا، مگر دونوں کے مابین ہم آہنگی نہیں ہوئی۔ اصل میں بعض اوقات گھر ٹوٹتے کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، بعض اوقات سوچیں نہیں مل رہی ہوتی، مزاج نہیں مل رہا ہوتا، اور اب ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، اللہ کی نافرمانی پر مطلب کہ وہ ان کی وہ شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں، تو بعض صورتوں میں پھر طلاق کی صورت نکل آتی ہے۔ ایمرجنسی ایگزٹ اسلام نے تو دیا ہے۔ اب اس میں ضروری ہے کہ ہم لڑکے پر تہمت باندھیں، غیبتیں کریں، لڑکی پر غیبت تہمت باندھیں، اور ان کے ماں باپ کے اوپر دونوں کی طرف سے ان کے پورے گھر کو ہم بازار میں لے کر اچھالیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو بھی گیا ہے تو قفل مدینہ لگانے میں کیا ہے؟ آپ ڈائریکٹ جواب دے دیں، بس اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، گھر نہیں چلنا تھا نہیں چلا، منگنی نہیں رہنی تھی نہیں رہی، اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، بس ختم کریں نا۔ ضروری ہم برائیاں کریں اور اپنی صفائیاں پیش کریں، اور ایک سمجھدار آدمی دیکھے گا کہ یار یہ جس کے مطلب یہ لڑکی گئی، یہ اس کو چھوڑا نہیں، اگر میں اپنی لڑکی اس کو دوں گا تو یہ کل میری لڑکی کیا حال کریں گے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا گھر بھی نہیں چلا تو۔ یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں غیبت کے حوالے سے، اور غیبت کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت کی تباہ کاریوں سے بچا کر رکھے۔ ظاہر ہے اب میرے پاس اس کو کال لینے کا تو اتنا ٹائم رہا نہیں ہے، کالیں آپ کی جمع ہو گئی ہوں گی۔ میں نیت کرتا ہوں کل انشاءاللہ اس سلسلے کو دوبارہ لے کر حاضر ہوں گا، اور مزید اس سے کنسرن بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہاں کل تو مدنی چینل کی سالگرہ بھی ہے، اور کل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک بھی ہے، تو کل تو نہیں ہو سکے گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو غیبت سے بچائیں۔ غیبت کی آگ بجھانی بہت ضروری ہے، اور اب میں نے جو مثالیں جو میں نے باتیں بیان کی، اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس میں مبتلا ہے، آج توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اور غیبت کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے برائیاں ہو رہی ہیں، بس آج سے قفل مدینہ، چپ، سوچ لیں کہ میں نے نہیں بولنا، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی آپ کو صبر کرنے اور برداشت کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہماری وہ کل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے، کل انشاءاللہ جلوس خدیجۃ الکبریٰ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہم مدنی چینل کے سالگرہ کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو مدنی پھول دیں گے۔ 10 سال کل مدنی چینل کو پورے ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے امیر رسول کی طرف چلتے ہیں۔ بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں
بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ نکل جائے پوری ہر ایک خصلت یا ہاں نکل جائے پوری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ گناہ لمحہ بالمحہ اب بڑھتے ہی جاتے ہیں گناہ لمحہ بالمحہ اب بڑھتے ہی جاتے ہیں نہیں پر اس دہائے کچھ ندامت یا رسول اللہ نہیں پر اس دہائے کچھ ندامت یا ہاں کمر اعمال بدنے ہائے میری توڑ کر رکھ دی کمر اعمال بدنے ہائے میری توڑ کر رکھ دی تباہی سے بچا لو جا میرا رحمت یا لا دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا کمر اعمال بدنے ہائے میری توڑ کر رکھ دے تباہی سے بچا لو جا میرا رحمت یار ہاں میرے منہ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے میرے منہ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے میرا چہرہ ہوتا بانور عزت یا رسول اللہ باوقت نزع آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد
وقت نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول ہاں میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول عطار ایمان کی حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے باوقت نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم میں لا کے نعرے جہنم ہو تیرے رب کی قسم میں لا کے نعرے ہو تیرے رب کی قسم میں لا کے نعرے جہنم ہو بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اے شافع شہزی جا لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہے تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر اہل عمل کون کے عمل کام آئیں گے میرا کون تیرے سوا اہل خبر تیرے رب کی قسم میں لا کے نعرے جہنم ہوں میں مجرم ہوا کا جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم میں لائی کے نعرے بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ سے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرمہ تم ہو ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ ناطاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و توا تم ہو تیرے رب کی قسم میں
इलाही के नारे, जहन्नम हो बचा सकती है बस तेरी शफाअत या रसूल। सही जाती नहीं है सख्तियाँ सकरात के सरकार। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में इशा की जमात का वक्त 9:15 बजे है। दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में इशा की जमात का वक्त 9:15 बजे है। दावत इस्लामी के आलिम मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में इशा की जमात का वक्त 9:15 बजे है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तमाम इस्लामी तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए, पहले जल्दी जल्दी तशरीफ। तमाम इस्लामी में बैठ जाए, पीछे वाले इस्लामी में भी बैठ जाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत
مدنی رسائل تقسیم فرمائیں گے. تو آپ اسلام بھائی اگر تعاون کریں گے تو امیر سنت رسائل تقسیم فرما سکیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے امیر سنت اگر آپ یوں نظم و ضبط نہیں رکھیں گے تو امیر سنت کہیں بغیر تقسیم فرمائے چلے جائیں. تو کوئی بھی اسلام بھائی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، رسالہ لینے سے پہلے بھی اور رسالہ لینے کے بعد بھی. اور جس کو ماہ رمضان المبارک میں پہلے امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے رسالہ مل گیا ہے تو وہ دوبارہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا. اور امیر اہل سنت سے رسالہ لینے کے لیے اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے یہ ایک ہاتھ اس طرح بلند کرنا ہے کہ اس کے اوپر رسالہ رکھا جا سکے. اور امیر اہل سنت کی چادر پہ، پاؤں پہ، کسی بھی جگہ پہ ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بالکل تعاون آپ نے فرمانا ہے، اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے. بیچ میں رستہ بنا دیجیے. ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، اللہ کا انعام ہے رمضان. رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، اللہ کا انعام ہے رمضان. رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، رمضان 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 رمضان. 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے رمضان. رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان مل گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان مل گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان مل گیا ہے، رمضان ہاں رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو،
توبہ کا در کھلا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان مل گیا، دیکھو رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان 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 رمضان، رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، 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 اللہ کا انعام ہے، رمضان مہربان، اللہ کا انعام ہے، رمضان مہربان، فیضان ہی فیضان ہے، رمضان مہربان، فیضان ہی فیضان ہے، رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، اللہ کا انعام ہے، رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، تجھ میں صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم و شان ہے، تجھ میں صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان رمضان
مہربان ہے رمضان مہربان، اللہ کا انعام ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے رمضان مہربان، اللہ کا انعام ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے رمضان مہربان۔ عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا، جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا، جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، رمضان 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 عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے، ماہ رمضان کی 8ویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ، امیر اہل سنت کے مدنی پھول، بڑی تعداد میں عاشقان رسول شریک۔ فیضان رضا ابن حاجی عرفان کو غریق رحمت فرما، یا اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ محمد عرفان اتاری کے صاحبزادے محمد فیضان اتاری کا ایک حادثے میں انتقال، امیر اہل سنت نے کی مرحوم کے لیے دعائے مغفرت۔ جانشین امیر اہل سنت الحاج عبید رضا اتاری مدنی کی مدنی خبر۔ حضرت پیر سید شبیر علی شاہ جیلانی مجددی صاحب کی بارگاہ میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں کی حاضری۔ رمضان رمضان مرکز الاولیاء لاہور کے پریس کلب میں صحافیوں کا افطار مدنی حلقہ۔ زمزم نگر حیدرآباد میں نگران مجلس مدنی عطیات باکس کے ذمہ داران کو مدنی پھول۔
دعوت اسلامی کے متحد ہونے والا ڈاکٹرز کا یہ اجتماع ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. بہت سا علم دین سیکھنے کا موقع ملا. جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں مجلس ڈاکٹرز کے تحت سنتوں بھرا اجتماع. آغاز کرتے ہیں مدنی خبروں کا مدنی مذاکرے کی مدنی خبر سے، جس کا سلسلہ ہوا باب المدینہ کراچی میں قائم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے ماہ رمضان کی 8ویں شب ہونے والے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی. یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. لائیو چیٹ کے ذریعے، SMS کے ذریعے اور فیس بک پیج پر جو سوالات کا سلسلہ ہے، لائیو چیٹ پر بنت عبد الرحیم ہند سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم اتنے جوان یعنی 20-25 سال کے ہونے کے باوجود تھک جاتے ہیں اور آپ کی عمر شریف اتنی ہو چکی ہے، پھر بھی آپ ہمارے لیے جاگ کر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. یا مرشدی ہمیں بھی کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ہم بھی انرجی کے ساتھ رمضان شریف میں عبادت کر سکیں. اب میں تھکتا نہیں ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، میں ہوں تو انسان، بندہ تھکتا بھی ہے، اکتاتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال میں تو وہ بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے بالکل ماحول میں فل AC میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یوں پرسکون ماحول میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے تھکن کم لگنے میں ان چیزوں کا بھی اثر ہو. بندہ دھوپ میں گھومے، بھاگ دوڑ کرے تو تھکن زیادہ لگے، پیاس بھی زیادہ لگے. AC تو پیاس بھی بجھا دے، پسینہ بھی سکھا دے، یوں نقصان بھی پہنچا دے بدن کو. الحمدللہ اب میرا تو یہ لائن ہے اور میں عادی ہو گیا. جب کسی کام کا بندہ عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کو تھکن کم لگتی ہے اور اس میں قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کمال نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بس جب تک آخری سانس ہو اللہ کرے کہ میں دین کی خدمت کرتا رہوں. امیر اہل سنت، آپ سے عرض ہے کہ ایک نوجوان کو ایسے کیا کام کرنے چاہیے جس سے وہ ملت اسلامیہ کی تعمیر کر سکے؟ نوجوان پر سبھی ہاتھ رکھتے ہیں، سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں، کہ نوجوان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، ٹینشن کم ہوتے ہیں، ان کو پھرتی بھی ہوتی ہے، اور جذبہ اور اشتعال، مطلب اچھا جذبہ برا جذبہ سب اس میں، مطلب اپنے طور پر وہ بھی جوان ہوتے ہیں. جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. اب جیسے کہ میں اس لائن میں بچپن سے کہہ سکتا ہوں، لڑکپن سے اس لائن میں ہوں، تو ابھی الحمدللہ بوڑھا ہو گیا، لیکن میرے میں اور عام بوڑھوں میں آپ فرق محسوس کرتے ہی ہوں گے. ظاہر بہت فرق الحمدللہ ہے کہ وہ پہلے سے میں عادی ہوں نا ان چیزوں کا. تو بول کے بولنے کی بھی ایک ترکیب ہے، الفاظ کی بھی ایک ترکیب ہے، جملوں کی بھی ایک ترکیب ہے، جو عام طور پہ مطلب نہیں ہوتی اس عمر میں. خاص کر لوز ٹاکنگ ہو جاتی ہے اس عمر میں. عام طور پہ غصہ آ جاتا ہے اور جھاڑنا اور برا بھلا کہنا یہ بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جن بزرگوں کو جو مجھے سن رہے ہیں نا، کہ غصہ تو زیادہ آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بوڑھوں کو غصہ زیادہ آتا ہے اور سب کو نہیں آتا. مجھے زیادہ نہیں آتا غصہ، الحمدللہ کم آتا ہے اور جلدی چلا بھی جاتا ہے اور زیادہ ٹھہرتا نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی عطا ہے الحمدللہ. تو آپ کو غصہ آ بھی جائے تو اس وقت ایک کام کریں کہ وہ پورا بدن ہے نا، یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، زبان جو نہیں طاقتور ہو جاتی ہے بوڑھے کی، یہ جلدی نہیں تھکتی، یہ اسٹیٹ فائر ہوتا ہے اس سے. تو جب غصہ بزرگوں کو آ جائے تو زبان تو چاہے گی کہ میں وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، وہ زبان صحیح کر سکتا ہے جو چاہے کرے، تو وہ زبان کو بس کنٹرول کر لے، بولے کچھ نہیں، تو انشاءاللہ عافیت میں رہے گا. عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت ملی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پیارے پیارے مناظر آپ بھی دیکھیے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مدى یا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو اپنے دست مبارک سے تحائف عطا فرمائے. نیز ان مبارک گھڑیوں میں رقت انگیز کلام بھی پڑھے گئے. مجھے ہو جا
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان شریف کی 8ویں نماز فجر کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں. جلسہ میں بھی ایک تعداد ہے جو صحیح نہیں بیٹھتی. جلسہ میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہہ لینے جتنا وقت بیٹھنا یہ واجب ہے. نہیں بیٹھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، گناہ گار ہوں گے. اللہ کی نماز ہم نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی وقت دینا ہے. گپے مارنے کے لیے وقت ہی وقت ہے اپنے پاس. کتنی بکواسیں کرتے رہتے لوگ، گھنٹوں تک تھکتے نہیں ہیں. اور نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے اپنے پاس. تو جا میں آتا ہوں، دبا دب نماز پڑھی اور بھاگ کر کھڑے ہو گئے مسجد سے باہر. اب کوئی پتہ نہیں ہے کتنی دیر کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو. نماز میں جتنی دیر لگائیں گے ہم اطمینان سے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ثواب زیادہ ملے گا ہم کو. اور نماز صحیح بھی ہوگی، غلطیوں سے بھی اللہ کرے گا بچیں گے جبکہ سیکھا ہوگا تو انشاءاللہ. شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری مدنی مدعا ذلہ العالی کی مدنی خبر پیش خدمت ہے. قیامت دنیا کو جو ہے ایک بدصورت شکل میں نیلی آنکھوں والی بوڑھی عورت کے روپ میں لایا جائے گا جس کے ڈراؤنے دانت بھی نظر آ رہے ہوں گے اور وہ تمام انسانوں کے سامنے ہو جائے گی. اچھا، پھر جب وہ انسانوں سے پوچھا جائے گا، ان تمام انسانوں سے کہ کیا تم اس کو جانتے ہو، تو وہ جواب دیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتے ہیں. تو کہا جائے گا یہی وہ دنیا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے. اس کو پانے کے لیے قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑ دیا کرتے تھے. اس کی خاطر ایک دوسرے پر غرور اور حسد کرتے تھے اور اسی کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے. پھر دنیا کو بوڑھی عورت کے روپ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو دنیا کہے گی یا اللہ میرے چاہنے والے، میرے پیچھے آنے والے کہاں گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اس کے پیچھے بھاگنے والوں اور چاہنے والوں کو بھی اس کے پاس جہنم میں پہنچا دو. ایک بار پھر بات کرتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی، جہاں رمضان شریف کے 8ویں روز نماز عصر کے بعد ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا. امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا. یہ سنتوں بھرا اجتماع مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. واضح رہے کہ رمضان شریف میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع عصر کی نماز کے بعد منعقد ہوتا ہے جس میں مدنی مذاکرے، ذکر اللہ اور رقت انگیز دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص پر فرض نماز قضا ہو اور وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہو تو کیا وہ نماز تراویح کی جگہ فرض نمازوں کی قضا کر سکتا ہے؟ بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، سنت موقع ہے کہ تراویح ادا کرے اور فرض بھی پڑھے قضا عمری کے لیے. اور بھی تو وقت ہے نا، تراویح میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہوں گے عشاء کے فرائض وتر تراویح سے. 23 گھنٹے آپ کے پاس ہے، ان میں سے قضا عمری کے لیے بھی وقت نکالیے. تو سنت موقع قضا عمری کی وجہ سے نہیں چھوڑی جاتی. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا اے رب کریم کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر. بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی. پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کھجلی سے بچنے کے لیے کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور نیز کھجلی کا مرض دور ہو جائے کے بارے میں کوئی علاج بھی عطا فرما دیں. کھجلی کی جو بیماری ہے نا، اس کے بارے میں
तो हदीस पाक में कि इसको मकरूह ना जानो, बुरा ना जानो, नापसंदीदा ना जानो। खुजली, नज़ला और आशोब चश्म। तो खुजली जो है ये उससे रुकावट बनती है, वो कोढ़ की बीमारी से। नज़ला बहुत सारी बीमारियों को रोकता है, जुकाम। ये आशोब चश्म ये अंधापे को रोकता है, नाबीनाई को। खुजली जो होती है ना, वो इस पर अपना थूक लगाने से राहत मिलती है, और खुसूसन वो थूक जो बंदा नींद से उठता है कुल्ली किए बगैर, ये थूक समझो दवा है, मरहम है। ये खुजली पर लगाने से ज्यादा फायदा करेगा, मगर ये काम अकेले में करना चाहिए। दूसरे को हो सकता है कि घिन आए इससे। अल्लाह ताला ने इंसान की थूक में तो बड़ी तासीर रखी है। तो कोई शहद की मक्खी काट ले या कोई कीड़ी मकोड़ा कोई सी चीज काट ले ना, उस पर भी इंसानी थूक जो है ना ये मुफीद होता है। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िरली, या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िरली, या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िरली। या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रख, हमें अज़ाब कब्र से बचा, हमें अज़ाब जहन्नम से बचा। या अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर, आखिरत भी अच्छी कर। या रब्बे करीम, प्यारे हबीब का वास्ता, हम सब की बीमारियों पर, या जो हम सब के बीमार मुख्तलिफ जगहों पर जमा है, घरों में, यहाँ है, कोई नुमाइंदा है, कोई खुद बीमार है, तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए कि इफ्तार के वक्त भी दुआ कबूल होती है। मेरा रहमत मग़फ़िरत दो सबसे आज़ादी का साइल हो, मेरा रज़ाक़ के सदके में फरमाते करम मौला। डिफेंस मरकज़ुल औलिया लाहौर की महताब मस्जिद में नमाज फजर के बाद रुकन शूरा याफूर रज़ा अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया, जबकि एक शख्सियत इमरान साहिब के घर जाकर इनसे मुलाकात फरमाई। पंजाब पाकिस्तान के शहर मरकज़ुल औलिया लाहौर के इलाके DH डिफेंस में वाक़ एक मस्जिद में मदनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत मदनी हल्के का एहतिमाम किया गया, जिसमें रुकन शूरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया और आशिकान रसूल को मदनी फूलों से नवाजा। मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने माली तौर पर दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाएं। दावत इस्लामी ये दीन का काम कर रहे हैं, दीन इस्लाम की खिदमत कर रही है। दावत इस्लामी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम कर रही है। दावत इस्लामी मुसलमानों की इस्लाह का काम कर रही है, मुआशरे की बेहतरी का काम कर रही है। दावत इस्लामी हमारी नई नस्ल के अखलाक और किरदार संभालने की कोशिश कर रही है। शेख तरीक़त अहले अहले सुन्नत दामत बरकातुल्लाह आलिया को आपने देखा होगा, आप मदनी चैनल पर बैठकर अखलाक किरदार संभालने की बात करते हैं, आप इल्मे दीन हासिल करने की बात करते हैं, आप शरीयत की बात करते हैं, आप दिन की बात करते हैं, आप रूहानियत की बात करते हैं, आप मेरे प्यारे इस्लामिक करैक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं और मुसलमानों की बेहतरी के लिए बात करते हैं। अल्लाह करे हम सीखने वाले सुनने वाले बने। इसका बेहतरीन मौका है कि आप रमज़ानुल मुबारक में दावत इस्लामी के साथ दर्ज का इनेकाद करें। इंशाअल्लाह अपने अखलाक के किरदार संवारने का मौका मिलेगा। रुकन शूरा ने शुरका को मदनी अतियात जमा करवाने का ज़हन दिया, जिस पर इस्लामी भाइयों ने मदनी अतियात भी जमा करवाए। दूसरी जानिब रुकन शूरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने एक इस्लामी भाई मोहम्मद इमरान के घर पर मदनी हल्के में शिरकत की और आशिकान रसूल को मदनी फूलों से नवाजा। मदनी हल्के के इख्तिताम पर शुरका ने रुकन शूरा से मुलाकात की सआदत भी पाई। पाक मेहरवी काबीनात के शहर इस्लामाबाद में मजलिस राबिता बिल उलमा वल मशाइख के इस्लामी भाइयों ने हजरत पीर मोहम्मद शब्बीर अली शाह अल गिलानी मुजद्दिदी साहिब मुद्दा ज़िल्लुहुल आली की बारगाह में हाजिरी दी और इन्हें मकतबतुल मदीना के रसाइल और कुतुब तोहफे में पेश की। पाक मेहरवी काबीना इस्लामाबाद में मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मजलिस राबिता बिल उलमा के जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने पिछले दिनों दरबार आलिया मुजद्दिदिया चूरा शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत पीर मोहम्मद शब्बीर अली शाह गिलानी मुजद्दिदी साहिब की बारगाह में हाजिरी दी। सज्जादा नशीन पीर शब्बीर गिलानी ने अमीर अहले सुन्नत और मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मदनी कामों को सराहा। इस मौके पर सज्जादा नशीन को मकतबतुल मदीना के कुतुब और रसाइल भी तोहफे में पेश किए। सज्जादा नशीन हजरत पीर मोहम्मद शब्बीर अली शाह गिलानी मुजद्दिदी ने इस मौके पर खुसूसी दुआ भी फरमाई।
پنجاب کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں مجلس نشر و اشاعت کے تحت لاہور پریس کلب کے صحافیوں کا افطار مدنی حلقہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرمایا اور مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ پاکستان پنجاب کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں مدنی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس نشر و اشاعت کے تحت لاہور پریس کلب میں مدنی حلقے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پریس کلب سے تعلق رکھنے والے رپورٹرز، فوٹوگرافرز اور دیگر اسٹاف نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی حلقے کے اختتام پر دعا بھی کرائی۔ باب الاسلام سندھ زمزم نگر حیدرآباد کے مدنی مرکز فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں صوبہ مدنی کی پاک امجدی کابینات کے مجلس مدنی احتیاط باکس کے ذمہ داران، مفتشین اور رکن کابینات کے مدنی حلقے میں پاکستان سطح کے ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ نگران مجلس نے ماہ رمضان شریف میں اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا کہ ہمیں رمضان شریف میں دکان دکان جا کر مدنی احتیاط جمع کرنے اور ماہ رمضان شریف کے اعتکاف کی ترغیب دلانی ہے۔ باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ کے شہر زمزم نگر حیدرآباد میں واقع مدنی مرکز فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں صوبہ مدنی کی پاک امجدی کابینات کے ذمہ داران، تمام مفتشین، رکن کابینات کے پاک مجلس مدنی احتیاط باکس کا مدنی تربیتی حلقہ ہوا، جس میں پاکستان سطح کے ذمہ داران نے شرکت کی اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ نگران مجلس نے ماہ رمضان شریف میں اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا کہ ہمیں دکان دکان جا کر مدنی احتیاط جمع کرنا اور ماہ رمضان شریف میں اعتکاف کا ذہن دینا ہے۔ پچھلے دنوں یو کے شہر بریڈ فورڈ میں شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ و مدنی بہاریں کے اسلامی بھائیوں کا مدنی حلقہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے بذریعہ انٹرنیٹ باب المدینہ کراچی سے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی۔ یو کے شہر بریڈ فورڈ میں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ اور مدنی بہاریں کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا تربیتی مدنی حلقہ ہوا، جس میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے بذریعہ انٹرنیٹ مبلغ دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کی تربیت فرمائی اور انہیں مدنی پھولوں سے نوازا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اراکین کابینات اور مدنی بہاروں کے ذمہ داران کو ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکروں اور اعتکاف میں بھی مدنی بہاروں کے بستے لگانے اور مدنی بہاریں جمع کرنے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کی مدنی چینل عام کریں مجلس کے ذمہ داران کی کاوشیں دکھاتے ہیں آپ کو میاں والی پنجاب پاکستان سے۔ 10 سال قبل پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں اپنا شمار کروانے والا مدنی چینل آج کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے عاشقان رسول کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے 24 گھنٹے دینی پروگراموں کی نشریات جاری ہے۔ آئندہ چند روز میں مدنی چینل کے نشریات کو شروع ہوئے 10 سال مکمل ہو جائیں گے۔ مدنی چینل نہ صرف آج پاکستان بلکہ کئی بیرون ممالک میں بھی دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں مدنی چینل عام کریں مجلس کے ذمہ داران نے پاک مظہری کابینہ کے شہر میاں والی پنجاب میں مقامی کیبل کے سی او محمد فاروق صاحب سے ملاقات اور مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے فاروق صاحب کو مدنی مرکز فیضان مدینہ میاں والی میں ہونے والے اعتکاف اور مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی۔ انہوں نے اعتکاف میں حاضری کی نیت کی۔ اس موقع پر محمد فاروق صاحب کو مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی پیش کیے گئے۔ دوسری جانب مدنی چینل عام کریں مجلس کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے میاں والی میں ہی ایک اور کیبل نیٹ ورک کے دفتر میں جا کر مالک اور دیگر اسٹاف سے ملاقات کی۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے کیبل آپریٹرز کو رمضان المبارک کے اعتکاف کی دعوت دی اور دعوت اسلامی کا تعارف بھی پیش کیا۔ محمدی کابینات برنالہ کشمیر کے ایک پرائیویٹ اسلامک اسکول میں مدنی چینل کی پروموشن کے تحت مدنی چینل عام کریں مجلس کے ذمہ داران نے اسکول کے بچوں کو غلام رسول کے مدنی پھول دکھائے، جسے پرنسپل صاحب نے بھی سراہا اور آئندہ اسکول میں آنے کی دعوت بھی دی۔ مدنی چینل عام کریں مجلس کے ذمہ داران کا محمدی کابینات کے شہر برنالہ میں واقع ایک پرائیویٹ اسکول کا جدول ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے ننھے طلباء و طالبات کو مدنی چینل کا تعارف پیش کیا۔ طلباء و طالبات کو مدنی چینل پر چلنے والے سلسلے غلام رسول کے مدنی پھول کی اینیمیٹڈ ویڈیوز دکھائی گئیں۔ مبلغ دعوت اسلامی نے ویڈیوز سے متعلق طلباء و طالبات سے سوالات بھی کیے اور درست جوابات دینے والے طلباء کو انعامات بھی دیے۔ اسکول پرنسپل نے مدنی تحریک دعوت اسلامی کی اس اقدام کو سراہا اور مبلغ دعوت اسلامی کو وقتاً فوقتاً اسکول کا جدول کرتے رہنے کی دعوت بھی دی۔ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کی مجلس ڈاکٹرز کے تحت ایک سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑے گورنمنٹ اسپتالوں کے ڈاکٹرز نے شرکت کی
مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ پنجاب کے شہر مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں مدنی تحریک دعوت اسلامی کی ڈاکٹرز مجلس کے تحت سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور کے بڑے اسپتالوں سے ڈاکٹرز اور میڈیکل کے طلباء نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے فیضان رمضان سے متعلق سنتوں بھرا بیان فرمایا اور عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ اجتماع پاک کے اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے عاشقان رسول سے ملاقات کی اور انہیں تحائف میں ماہنامہ فیضان مدینہ، تراویح کے فضائل و مسائل اور سحری اور افطاری کے اوقات کار کے کارڈز بھی دیے۔ دعوت اسلامی کے متحد ہونے والا ڈاکٹرز کا لیے اجتماع ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اور ڈاکٹرز کمیونٹی کو اس طرح کے اجتماعات کی بہت ضرورت ہوتی ہے میرے خیال میں۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان کیا، جس میں بہت سا علم دین سیکھنے کا موقع ملا۔ ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے، ایسی محفلیں سجتی رہنی چاہیے، یہ جو ہے ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ حدیث پاک میں ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ملاحظہ کیجیے روزے کے طبی فوائد پر ایک رپورٹ۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور مسلمان اس ماہ مبارک سے فیض و برکات حاصل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن بھر کھانے پینے اور تمام جائز خواہشات سے رکے رہنا۔ اللہ پاک اپنے کلام قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے جسم پر کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں؟ ماہرین صحت کے مطابق روزہ مذہبی عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی پہنچاتا ہے۔ ان میں چند فوائد آپ کو بتاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھینچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ دل و دماغ اور اعصاب کو سکون فراہم کرتا ہے۔ روزہ ظاہری خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ایک ماہ تک مسلسل روزے رکھنے کے باعث عام زندگی میں مختلف عادتوں جیسے سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور بد زبانی سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ محمد وقاص اتاری، مدنی چینل، باب المدینہ، کراچی۔ اور اب چلتے ہیں بین الاقوامی مدنی خبروں کی جانب۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں نگران کابینہ کے مدنی کاموں کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے نعت خواہ محمد علی رضا اتاری کی آنکھ کا پچھلے دنوں آپریشن ہوا۔ نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ محمد علی رضا اتاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ دوسری جانب نگران کابینہ نے اسپین کے ہی شہر ترتوسا کی ایک سماجی شخصیت غلام دستگیر کے انتقال پر ان کے گھر جا کر تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی فرمائی۔ یونان اور ہند کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول نے یوم قفل مدینہ منانے کی سعادت حاصل کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، زبان کی آفتوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ کم بولنا بھی ہے، جس کی امیر اہل سنت نے اپنے رسالے خاموش شہزادہ میں ترغیب دلائی ہے۔ عاشقان رسول نے یوم قفل مدینہ مناتے ہوئے یہ رسالہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ ہند کی مدنی اتاری کابینات کی خطیبی کابینہ کے شہر بھاؤ نگر میں یوم قفل مدینہ منایا گیا، جس میں عاشقان رسول کو بری باتوں سے بچنے اور نظریں جھکا کر چلنے کا عملی طریقہ سکھایا گیا۔ ادھر ہند کی مدنی اتاری کابینہ کی محمودی کابینہ کے شہر گجرات کے علاقے موڈاسا میں بھی یوم قفل مدینہ منایا گیا، جبکہ ہند کی مکی اتاری کابینات کے شہر ممبئی میں واقع مدینہ مسجد میں بھی یوم قفل مدینہ منانے کا سلسلہ ہوا، جس میں عاشقان رسول کو مختلف مدنی کام کرنے کا ذہن دیا گیا۔ دوسری جانب یونان کے جزیرہ ریتی کی ڈویژن گلشن اتار میں واقع مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی یوم قفل مدینہ منایا گیا۔ واضح رہے کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے، یعنی فضول اور گناہوں بھری گفتگو سے بچتے ہوئے ضروری بات بھی کم سے کم الفاظ یا اشاروں میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کا مدنی پھول سماعت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ
یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھی۔ پچھلے دنوں کی مدنی خبریں دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ www.dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ رمضان رمضان رمضان، مہینہ ہے نزول قرآن کا، رحمت و بھرے ہیں لمحات۔ رمضان عاشقان رسول کی عبادات، ساتھ سحر و افطار کی برکتیں، رکھنے ہیں روزے، کرنی ہیں خوب عبادات، تو رکھنا ہوگا اپنا خیال۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے اس رمضان ایک منفرد سلسلہ، جس میں ہوں گے ماہر ڈاکٹرز کے مشورے اور معلومات، اور آپ کو ملیں گے صحت مند زندگی گزارنے سے متعلق مفید مشورے۔ تو دیکھیے ہمارا سلسلہ رمضان اور صحت روزانہ رات 9:45 پر، صرف مدنی چینل پر، انشاءاللہ عز و جل۔ دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم کسی ویلفیئر کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ آیا کہ وہ ویلفیئر ایمبولینس سروس یا میت بس سروس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ظاہر مختلف طریقے کار ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے، تو زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرعی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے، جو طریقہ کار ہے۔ اس لیے جتنے بھی ویلفیئرز وغیرہ ہیں، یہ جتنے بھی ادارے اس طرح کا کام کرنے والے ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ شرعی مسائل کو اچھی طرح سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب لوگ آپ کو زکوٰۃ دیں تو لوگوں کی زکوٰۃ ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، جب علماء سے یہ سوال کیا گیا کہ کسی کے کفن دفن کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی، تو اس کا یہی جواب دیا گیا کہ ڈائریکٹ کفن دفن کے لیے تو نہیں لگ سکتی، کسی شرعی فقیر کو دی جائے، وہ شرعی فقیر ان کاموں میں خرچ کر دے، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اور شرعی فقیر نے ان کاموں میں مالک ہونے کے بعد خرچ کر دی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ صحیح۔ تو جتنے بھی ہماری ویلفیئرز وغیرہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے کام کرتے ہیں، تو سب پر یہی لازم ہے کہ جب ایک دینی کام کر رہے ہیں تو اس کے متعلق جو مسائل وغیرہ ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی کتاب چندے کے مسائل وہ موجود ہے، اس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح سے چندہ کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی رقم جمع کرتے ہیں، چاہے وہ عام چندہ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم میں بھی مسائل ہیں، عام چندے میں بھی مسائل ہیں، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ والے مسائل جو ہے ان کو اچھی طرح سے سیکھنا ضروری ہے۔ مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا
بھائی جان سب بہت خوش ہیں اور میرے لیے بہت سارے گفٹ بھی لائے ہیں. میں بھی بہت خوش ہوں, لیکن میری اصل خوشی جب ہوئے گی جب میرے اللہ پاک اور اس کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوئیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ بولا, اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں بھی نیت کرتی ہوں, نمبر 1 میں جھوٹ نہیں بولوں گی, نمبر 2 میں بیڈ بائٹنگ نہیں کروں گی, نمبر 3 میں شرارتیں نہیں کروں گی, نمبر 4 میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی, نمبر 5 والدین اور بڑوں کا ہمیشہ احترام کروں گی, نمبر 6 نعمتوں کی ناشکری نہیں کروں گی بلکہ اپنے اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کروں گی, نمبر 7 سب سے امپورٹنٹ بات کہ میں اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کروں گی, کیونکہ روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ میں اپنے اخلاق و کردار کی تمام کوالٹیز کو اپناؤں اور ایک اچھی بچی بن کے دوسرے بچوں کو بھی اچھا بناؤں. کیا آپ نیت کرتے ہیں؟ رمضان یا رمضان یا رمضان. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. جانور جب چاہے جو چاہے وہ نہیں کر سکتا, جبکہ انسان کو اختیار ہے. کسی بھوک لگے جب چاہے کھا سکتا ہے, پیاس لگے جب چاہے پانی پی سکتا ہے. تو اس پر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہے. جب مزید یہ کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت عالم میان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا, اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے, کہ ہم نے جو آنکھ کھولی وہ مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور یاد رہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنا چاہیے, اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. کہ علماء فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں, یعنی اسے پرواہ نہیں اپنے ایمان کے ضائع ہونے کی, تو اندیشہ ہے, خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جب مزید یہ کہ اس دور میں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں کہ گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے, گناہ سستا ہو گیا ہے, لوگ سنتوں سے دور ہیں, لوگ نمازوں سے دور ہیں, لوگ مسجدوں سے دور ہیں, تو ایسے حالات میں ہمارے رب عز و جل نے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا. تو یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے. تو ہمیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے, کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت بھی ملے گی اور ہمارے عمل میں ترقی بھی ہوگی. تو پہلے عشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے, تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی